بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان کریم کا انتہائی مقدس اور مبارک مہینہ ہے۔ اس رات میں ایک ایسی رات ہے جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید نازل فرمایا اور اس رات کو فرشتے بھی زمین پر اتارے جاتے ہیں۔ کتاب و سنت میں اس رات کی بڑی فضیلت بیان کی ہے، بلکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید میں پوری ایک سورت اس رات کی شان میں اتاری۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اسے یعنی قرآن کو شب قدر میں اتارا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تم نے کیا جانا کیا شب قدر ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، یعنی 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، اس میں فرشتے اور جبرائیل اترتے ہیں اپنے رب کے حکم سے ہر کام کے لیے۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، وہ سلامتی ہے صبح چمکنے تک۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس رات لیلۃ القدر ہوتی ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم فرماتے ہیں کہ ملائکہ کو لے کر آپ زمین پر اتریے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ملائکہ کے ہمراہ زمین پر اترتے ہیں اور اپنے ساتھ سبز جھنڈے لاتے ہیں جو بیت اللہ پاک کے اوپر گاڑے جاتے ہیں، اور پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام ملائکہ کو فرماتے ہیں، ابھارتے ہیں کہ جتنے بھی لوگ اس وقت نماز، عبادت، ذکر الہی میں مصروف ہیں، مشغول ہیں، اٹھتے ہوئے، بیٹھتے ہوئے، لیٹتے ہوئے، جیسے ملائکہ ان کے پاس جاتے ہیں، ان کو سلام دیتے ہیں، ان کی دعاؤں پر آمین کہتے ہیں، ان سے مصافحہ بھی کرتے ہیں۔ اس کے بعد یہ سلسلہ فجر تک چلتا ہے، اور جب فجر کا وقت آتا ہے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام تمام ملائکہ کو کہتے ہیں آئیے واپس چلیں۔ اس وقت ملائکہ پوچھتے ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام سے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات اقدس نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا فیصلہ کیا۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی نظر رحمت سے ہر معافی مانگنے والے کو بخش دیا، مغفرت کر دی، ان کے گناہوں کو درگزر کر دیا، سوائے 4 اشخاص کے۔ سب سے پہلے عادی شراب خور، اس کو معافی نہیں ہوتی۔ دوسرا جو ماں باپ کا نافرمان، اس کو بھی معافی نہیں ہوتی۔ تیسرا جو رشتے ناطے توڑنے والا، اس کو بھی معافی نہیں ہوتی۔ اور چوتھا حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں مشاہد۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مشاہد سے کن لوگوں کی مراد ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مشاہد سے بغض اور کینہ رکھنے والے لوگوں کی مراد ہے، یعنی ان 4 اشخاص کی اس رات کو معافی نہیں ہوتی۔ ناظرین کرام، اس رات کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اگلے سال کے تمام معاملات کے حوالے سے فیصلے کرتے ہیں۔ یہ بڑی طاقت والی رات ہے، اس کو نائٹ آف ڈگری لیلۃ القدر اور لیلۃ القدر کو نائٹ آف پاور بھی کہا جاتا ہے۔ یہ بڑی طاقت قوت والی رات ہے اور بخشش کا بڑا زبردست موقع ہے ہم سب کے لیے کہ اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگیں۔ یاد رکھیے کہ پاور جو ہے، طاقت، قوت جو ہے، یہ صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ ہم کمزور ہیں اور ہمارا یہی حال ہے، ہم کمزور ہیں۔ ہمارے پاس جو بھی قوت ہے یہ اس پاک پروردگار کی عطا ہے، مگر طاقت، قوت، پاور صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ہے۔ ہم جب اس کمزور کیفیت میں، اس احساس کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ خدا کی بارگاہ میں جھک کر گرے آزاری اور اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے اس عاجز عبادت گزار کا مرتبہ بلند کر دیتے ہیں، اس کو بلندیاں عطا فرماتے ہیں۔ عاجز انسان کو اس بات پر یقین ہوتا ہے کہ وہ خود کچھ بھی نہیں، اپنا من، اپنا ذہن وہ اپنی انا کے چکروں سے خالی کرتا ہے، اپنے آپ سے اپنے آپ کو خالی رکھتا ہے اور صرف اپنے خدا کی طرف متوجہ رہتا ہے اور اس کی بارگاہ سے سب کچھ مانگتا ہے اور اس کے کامل اولیاء کے توسل سے اس کی بارگاہ میں اپنی فریاد پیش کرتا ہے، اور پھر وہ بندہ ہر چیز کو
اپنے معاملات کے حوالے سے ہر چیز کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کرنا، یہاں تک کہ اپنا دفاع بھی خود بھی کرنا۔ ایک بہت ہی خوبصورت واقعہ عزیز ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، آپ فرماتے ہیں ایک دفعہ میں بیٹھا ہوا تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، اور ایک شخص آیا اور بڑی ہی بے ادبی اور بدتمیزی سے میرے سے بات کرنے شروع ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، وہ دیکھ کر مسکراتے رہے، اور وہ بندہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے سے بڑی بے ادبی سے گفتگو کرتا رہا۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب میرا صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا تو میں نے اس کو جواب دینا شروع کیا، مگر جو ہی میں نے جواب دینا شروع کیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اٹھ کر تشریف لے گئے۔ تھوڑی دیر بعد حضرت ابو بکر کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب میری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی تو میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ چلے کیوں گئے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب اس شخص نے تمہارے ساتھ بے ادبی سے بات کی تو میں دیکھ کر مسکرا اس لیے رہا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے ملائکہ آ کر تمہاری جگہ تمہارا جواب دے رہے تھے، تمہارا دفاع کر رہے تھے، مگر جب تم نے اپنا جواب خود دیا تو ملائکہ چلے گئے اور شیطان آ گیا اور میں شیطان کے ساتھ ہی بیٹھتا۔ ناظرین کرام، یہ بڑا سبق آموز واقعہ ہے، بڑی سبق آموز بات ہے۔ اگر ہم اپنا سب کچھ خدا کے حوالے کر دیں تو ہر حوالے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری مدد فرمائے گا، ہمارا دفاع کرے گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر the night of power, the night of decree، رمضان شریف کی آخری 10 راتوں میں سے کسی بھی ایک طاق رات کو ہو سکتی ہے، اس کی تلاش کرو۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس کی تلاش کرنے کا حکم، یعنی اس کو چھپایا اس لیے گیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم اس پاک رات کی تلاش کی جستجو کریں، اللہ کی بارگاہ میں معافی کی طلب کی جستجو کریں، اللہ کی رضا کی، اس کو پانے کے لیے اس پاک ذات کی قربت حاصل کرنے کی جستجو کریں، اس کو ڈھونڈیں، اس کے لیے اسٹرگل کریں، اس کو تلاش کریں، اور دعا کیجئے گا کہ اللہ تعالیٰ ایک تو ہم سب کے ہمیں گناہ معاف عطا کرے، اور دوسرا کہ لیلۃ القدر کی تلاش کی جو جستجو ہے، جو عبادت ہے، اس کی تلاش میں جو ہم کرتے ہیں، جو کیفیت ہے، وہ اللہ تعالیٰ ہماری صرف لیلۃ القدر والی رات کو نہیں، وہ ہمیں نصیب فرمائے وہ رات، مگر صرف اس رات کے لیے نہیں بلکہ ہر رات ہمیں قیام کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اپنی یاد اور عبادت کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ آپ سب کو اپنے کرم اور فضل میں رکھے انشاءاللہ تعالیٰ۔ آپ میرے لیے دعا کیجیے گا، میں آپ کے لیے دعا کروں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔